بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے فیض الادب حصہ اول کا درس نمبر 20 شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو بیان ہے وہ مفعول فیہ کا بیان ہے۔ اس کے تعلق سے ہم پہلے تعریفات پڑھیں گے اور پھر حل لغات، پھر معانی، پھر ترجمہ پیش کریں گے اور اس کے بعد تمرین کو حل کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں فیض الادب اول کے 19 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سلسلہ ہے وہ مفعول فیہ کا بیان ہے۔ سب سے پہلے مفعول فیہ کی تعریف پڑھتے ہیں۔ مفعول فیہ وہ اسم ہے جس کا مصداق فاعل کے فعل کے لیے وقت یا جگہ واقع ہو۔ جس کا مصداق فاعل کے فعل کے لیے یعنی فاعل کے فعل کے لیے وقت یا جگہ پر دلالت کرے تو اس کو مفعول فیہ کہتے ہیں۔ یعنی فاعل کا فعل جب بھی واقع ہو تو کسی نہ کسی وقت میں واقع ہو یا جگہ میں واقع ہو تو اس جگہ یا اس مکان کو ہم مفعول فیہ کہیں گے۔ جیسے الولد دخل المدرسۃ، لڑکا مدرسے میں داخل ہوا۔ اغتسلت یوم الجمعۃ، میں نے جمعہ کے دن غسل کیا۔ اب دیکھیں ان مثالوں میں المدرسہ اور یوم الجمعۃ مفعول فیہ ہے۔ پہلی مثال میں یہ المدرسہ جو ہے جگہ پر دلالت کر رہا ہے اور دوسری مثال میں یوم الجمعۃ زمانے پر دلالت کر رہا ہے۔ ترکیب میں مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ تو فاعل کا فعل کا جو ہے فاعل کا فعل واقع ہوا ہے وہ وقت میں بھی اور جگہ میں بھی واقع ہوا ہے کہ لڑکا جو داخل ہوا وہ مدرسے میں داخل ہوا، جگہ ہو گئی، اور میں نے جمعہ کے دن غسل کیا، یہ فعل واقع ہوا جو ظرف یعنی زمان میں واقع ہوا۔ تو ان دونوں کو پہلی مثال میں مدرسہ مفعول فیہ ہے اور دوسری مثال میں یوم الجمعۃ مفعول فیہ ہے۔ اب آئیے اس کے بعد یہاں پر کچھ الفاظ ہیں مفرد، ان کا پہلے معنی پڑھتے ہیں، پھر ان کا جملوں میں استعمال پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہے یسکنو۔ یسکنو رہتا ہے یا وہ رہے گا، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب اور باب نصر ینصر سے اور صحیح کا صیغہ یہ۔ الیوم، الیوم معنی ہوتا ہے آج، آج، اور یوم کی جمع آتی ہے ایام۔ غدن معنی ہوتا ہے آنے والا کل، جس کو ہم بولتے ہیں ٹمورو، آنے والا کل، آئندہ کل۔ امسی گزرا ہوا کل، گزشتہ کل، یسٹرڈے۔ قبل، قبل معنی ہوتا ہے پہلے، پہلے، اور بعد معنی بعد میں، اور تحت معنی نیچے، اور فوق معنی اوپر، اور یہاں لکھا ہے ثم، لیکن ثم یہاں نہیں ہے بلکہ ثم پڑھنے میں زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہاں مفعول ہمیں بنانا ہے مفعول فیہ، تو ثم ہی بہتر ہے۔ ثم معنی ہوتا ہے وہاں، اور اگر ثم پڑھیں گے تو پھر کے معنی میں ہوگا، جو یہاں پر اس کا جانے کا مطلب درست نہیں ہوگا۔ ثم پڑھیں، ثم معنی وہاں۔ اب یہ جمل مفرد الفاظ ہوئے، مفرد ہوئے، ان کا جملوں میں استعمال ہے، یہ سب مفعول ہیں، مفعول فیہ بنیں گے جو مکان یا زمان پر دلالت کریں گے۔ سب سے پہلا جملہ ہے زید یسکن القریۃ، زید گاؤں میں رہتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس کی ترکیب، زید مبتدا، یسکن فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور القریۃ مفعول فیہ کیونکہ یہ مکان پر دلالت کر رہا ہے، مفعول فیہ۔ اب فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی زید مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ضربت الیوم، تو نے آج مارا۔ ضربتا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور تا ضمیر بارز اس کا فاعل، الیوم مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
الرجل یذهب غدن، الرجل مرد، یذهب جائے گا، غدن آئندہ کل، الرجل یذهب غدن مرد آئندہ کل جائے گا، الرجل مبتدا، یذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور ہوا ضمیر مرفوع پوشیدہ اس کا فاعل، اور غدن مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر الرجل مبتدا کی اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے قرأت امسی، میں نے گزشتہ کل پڑھا، قرأت میں نے پڑھا، امسی گزشتہ کل، قرأت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم اس میں تا ضمیر بارز مرفوع اس کا فاعل، اور امسی مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اکل الناس قبل الکتابتی، اکلا میں نے کھایا، الناس لوگوں نے، قبل میں نے پہلے، کتابت لکھنے، اکل الناس قبل الکتابتی لوگوں نے لکھنے سے پہلے کھایا، اکلا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الناس اس کا فاعل، قبل مضاف، الکتابتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، اکل فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جملہ فعلیہ چونکہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور چونکہ خبر پر دلالت کر رہا ہے، انشاء وغیرہ نہیں ہے، اس لیے خبریہ ہوگا۔ فعل سے شروع ہو رہا ہے، دفنت المال تحت الارض، دفنا مفعول معنی ہوتا ہے دفن کرنا، میں نے دفن کیا، المال مال کو، تحت معنی نیچے، الارض زمین کے، دفنت المال تحت الارض میں نے مال کو زمین کے نیچے دفن کیا۔ دفنت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، المال مفعول بہ، تحت مضاف، الارض مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، دفنت فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے جلست فوق السیارتی، میں گاڑی کے اوپر بیٹھا، جلست فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم اس میں تا ضمیر بارز اس کا فاعل، فوق مضاف، السیارتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قتل زید خلف الدار، قتل میں نے قتل کیا، زید زید نے، خلف الدار گھر کے پیچھے، قتل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید اس کا فاعل، خلف مضاف، الداری مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی ہوا، قتل فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یعنی زید نے گھر کے پیچھے قتل کیا، خلف یہ پیچھے ہوا۔ لا تقعد بعد الذکر، لا تقعد نہ بیٹھو، بعد الذکر یاد آنے کے بعد، لا تقعد بعد الذکر یاد آنے کے بعد نہ بیٹھو، لا تقعد فعل نہیں حاضر معروف صیغہ جمع واحد مذکر حاضر اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور بعد مضاف، الذکر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ فعلیہ اس لیے کہ فعل سے شروع ہے اور چونکہ نہیں جو ہے انشاء کی اقسام میں سے، اس لیے انشائیہ ہوگا۔ وقف الرجل قدام السیارتی، مرد گاڑی کے آگے کھڑا ہوا، وقف فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور الرجل اس کا فاعل، اور قدام مضاف، السیارتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، وقف فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لا تکتب بعد العصر، لا تکتب مت لکھو تم، بعد العصر عصر کے بعد، لا تکتب فعل نہیں حاضر معروف صیغہ واحد حاضر، اور انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، بعد مضاف،
عصری مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ زید قرأ القرآن عند خالد، زید نے خالد کے پاس قرآن پڑھا، زید نے خالد کے پاس قرآن پڑھا۔ زید مبتدا، قرأ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، فاعل القرآن مفعول بہ، عند مضاف، خالد مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، قرأ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر زید مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے بسط الحصیر امام زید، بسطہ منے بچھائی گئی، الحصیر چٹائی، امام منے سامنے، زیدن زید کے سامنے، بسط الحصیر امام زیدن چٹائی زید کے سامنے بچھائی گئی۔ بسطہ فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، الحصیر اس کا نائب فاعل اور امامہ مضاف، زیدن مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعل مجہول کی تعریف اور اس کا طریقہ اپنے پیچھے سباق میں پڑھ چکے ہیں۔ نائب فاعل کسے کہتے ہیں؟ ذہب امر بعد العشاء، ذہب امر امر گیا، بعد العشاء عشاء کے بعد، امر عشاء کے بعد گیا۔ ذہب فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، امر اس کا فاعل، بعد مضاف، العشاء مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فی ہوا، ذہب فعل کا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ابو کا اکل الطعام، ابو کا آپ کے والد نے، اکل الطعام کھانا کھایا، ہا ہنا یہاں، اکلا ابو کا ابو کا اکل الطعام ہا ہنا آپ کے والد نے یہاں کھانا کھایا۔ ابو کا یعنی ابو کا مرکب اضافی ہو کر مبتدا، ابو مضاف کا ضمیر مضاف الیہ، اچھا یہ مضاف الیہ پر جو آتا ہے وہ جر آتا ہے کسرہ ہے، لیکن چونکہ یہ مضاف الیہ جو ہے ہمارا کاف ضمیر ہے اور ضمیر جو مبنی ہوتی ہیں تو یہ محلاً مجرور کہلائیں گی، لفظاً مجرور نہیں ہوں گی، تو مبنی ہے۔ ابو کا مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اکلا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب اور ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، الطعام مفعول بہ اور ہا ہنا مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا ابو کا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے اجلس سما، اب اگر اجلس سما مانے تو یہاں درست نہیں ہوگا، کیوں پھر وہاں بیٹھ، اس لیے سما ماننا بہتر ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر لکھا بھی ہے یہاں پر سما، اس لیے پتہ چلتا ہے کہ جو مفرد الفاظ میں وہ سما نہیں ہے بلکہ سما ہے۔ اجلس سما آپ وہاں بیٹھیں، اجلس فعل امر، انتا پوشیدہ اس کا فاعل اور سما مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ این قلمک، این قلمک آپ کا قلم کہاں ہے؟ چونکہ یہ جو ہے اگرچہ مبتدا بنے گا لیکن اس میں ایک طرح کا جو ہے فی مفعول فی کا معنی پایا جاتا ہے جو مکان پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے اس کو یہاں جملوں میں استعمال کیا ہے۔ این قلمک تمہارا قلم کہاں ہے؟ این اسم استفہام مبتدا، قلم مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمیہ اس لیے کہ آئینہ یہ اسم استفہام بن رہا ہے، اس لیے اسمیہ ہوگا، اور انشائیہ اس لیے ہوگا چونکہ یہ سوال پر مشتمل ہے اور استفہام جو ہے وہ انشاء کی اقسام میں سے، اس لیے انشائیہ بنے گا۔ تو یہ سبق جو تھا وہ 20واں مفعول فی کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اس کے بعد جو تمرین ہے، جو ہم تمرین کو آسان اسلوب میں آپ کے سامنے ٹیبل بنا کر کے پیش کرتے ہیں، ایک طرف اردو رہتی ہے اور دوسری طرف اس کی تمرین رہتی ہے جو حل شدہ، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سبق نمبر 20 کی جو ہے یہ تمرین ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے، ایک طرف اردو ہے اور دوسری طرف اس کو عربی ٹرانسلیٹ کیا گیا آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔
سب سے پہلا جملہ ہے میں آج لکھوں گا۔ اکتبو معنی میں لکھوں گا، الیوم معنی آج، اکتب الیوم میں آج لکھوں گا۔ تم کل جاؤ گے، تذہبو معنی تم جاؤ گے، غدن معنی کل، تذہبو غدن تم کل جاؤ گے۔ لوگ کل گئے، ذہبہ معنی گیا، الناسو معنی لوگ، امسی معنی گزشتہ کل، ذہب الناس امسی لوگ کل گئے۔ میں نے لکھنے سے پہلے کھایا، اکلتو میں نے کھایا، قبل الکتابتی لکھنے سے پہلے، اکلتو قبل الکتابتی۔ میں یہاں بیٹھوں گا، اجلسو معنی میں بیٹھوں گا، ہاہنا معنی یہاں، اجلسو ہاہنا میں یہاں بیٹھوں گا۔ اس کے بعد ہے یہ مرد گاؤں میں رہتا ہے، ہادہ معنی یہ، الرجل معنی مرد، ہادہ الرجل یہ مرد، یسکنو رہتا ہے، القریۃ گاؤں میں، ہادہ الرجل یسکن القریۃ یہ مرد گاؤں میں رہتا ہے۔ میں نے چٹائی کے نیچے خط پایا، وجدہ معنی پانا، وجدتو میں نے پایا، کتاباً ایک خط، تحت الحصیری چٹائی کے نیچے، وجدتو کتاباً تحت الحصیری۔ زید نے چارپائی کے اوپر سلایا، نوّم معنی سلایا، زیدن زید نے، فوق القعادتی چارپائی کے اوپر، نوّم زیدن فوق القعادتی زید نے چارپائی کے اوپر سلایا۔ زید کے لڑکے آج مارے گئے، ضربہ معنی مارے گئے، ولدانو زیدن زید کے لڑکے، الیوم آج، ضربہ ولدانو زیدن الیوم زید کے لڑکے آج مارے گئے۔ ایک عورت بکر کے پاس بیٹھی ہے، قد جلست بیٹھی ہے، ابھی چونکہ مؤنث کا صیغہ آیا کیونکہ اس کا فاعل مؤنث ہے، قد جلست بیٹھی ہے، امراتن ایک عورت، عند بکرن بکر کے پاس، قد جلست امراتن عند بکرن۔ خالد کو عشاء کے بعد سلاؤ، نوّم ینوّم معنی سلانا، نوّم امر کا صیغہ، نوّم سلاؤ، خالدن خالد کو، بعد العشاء عشاء کے بعد، نوّم خالدن بعد العشاء۔ میں زید کے آگے موٹر لے گیا، اذہبہ یذہبو، ذہبہ معنی جانا اور باب افعال میں لے جائیں تو اسی کو ہوتا ہے لے جانا، اذہبتو میں لے گیا، السیارۃ موٹر کو، قدام زیدن زید کے آگے، اذہبتو السیارۃ قدام زیدن میں موٹر کو زید کے آگے لے گیا۔ تم زید کو خالد کے سامنے پڑھاؤ، قرأ معنی پڑھنا اور باب فعال میں لے جائیں، اقرا یقرئ معنی پڑھانا، تو اسی سے امر ہے اس کا، اقری تم پڑھاؤ، زیدن زید کو، امام خالدن امام معنی سامنے، خالدن خالد کے، اقری زیدن امام خالدن تم زید کو خالد کے سامنے پڑھاؤ۔ آگے ہے مسجد کا دروازہ کھولو، افتح معنی تم کھولو، باب معنی دروازہ، المسجد مسجد کا، افتح باب المسجد تم مسجد کا دروازہ کھولو۔ تو نے مجھے طلب کیا، طلب معنی طلب کیا، اور طلبتا تو نے طلب کیا، نی مجھے، طلب تنی تو نے مجھے طلب کیا۔ زید وہاں نہیں پڑھے گا، لا یقرأ نہیں پڑھے گا، زیدن زید، ثم وہاں، زید لا یقرأ زیدن ثم زید وہاں نہیں پڑھے گا۔ تو یہ جو آج کا سبق تھا ہمارا، سبق نمبر 20 اور مفعول فی کا بیان جو تھا، مفعول فی کا بیان یہ ہمارا مکمل ہو گیا آج کا فیض الادب حصہ اول کا۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔